بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 12 سے پڑھیں گے، اور پچھلے سبق میں ہم نے یہ بڑا وراثت کے مسائل چل رہے تھے۔ پچھلا سبق اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ پہلے وہ سن لیں تاکہ یہ سبق سننے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے نصف و آدھا حصہ ہے، ما ترکا، جو چھوڑ کر جائیں، ازواجکم، تمہاری بیویاں۔ پیچھے ہم نے حصے پڑھے تھے، اب یہ مزید بیوی اگر فوت ہو گئی تو خامند کو بیوی کے مال سے آدھا حصہ ملے گا۔ اِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَد، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو، بیوی کی اولاد نہیں ہے، فوت ہو گئی بیوی، تو آدھا مال خامند کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد، اور اگر ہو اس کے لیے اولاد، اگر بیوی کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے۔ بیوی فوت ہو گئی ہے، بیوی کی اولاد بھی ہے، تو اولاد کو ان کا حصہ ملے گا، خامند کے لیے بیوی کے مال سے چوتھا حصہ ہوگا۔ مما ترکنا، جو وہ چھوڑ کر جائیں تمہاری بیویاں، من بعد، بعد اس کے، وصیت کے، یوسین بہا، کہ جس وصیت کو پورا کیا جائے گا، او دین، یا قرضہ، بیوی نے کوئی وصیت کی ہے تو اسے بھی پورا کیا جائے، اور اگر اس نے قرضہ دینا ہے تو وہ بھی اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے، الربع، چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترکتم، جو تم چھوڑ کر جاؤ، اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہاری بیوی کو تمہارے مال سے چوتھا حصہ ملے گا۔ کب؟ اِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَد، جب تمہارے لیے اولاد نہ ہو، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد، اور اگر تمہارے لیے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، پھر بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا اگر خامند کی اولاد ہے۔ مما ترکتم، اس میں سے، اس مال میں سے جو تم چھوڑو، من بعد، بعد اس وصیت کے کہ جس کو پورا کیا جائے گا، بہا، اس کو، او دین، یا قرضے کے۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، رجل، کوئی ایسا مرد، یورث ہو جو وارث بنایا جائے، کلالتاً، کلالہ، کلالہ اس میت کو کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں، یعنی جس کا اوپر سے بھی کوئی مرد رشتہ دار نہ ہو اور نیچے سے بھی نہ ہو، اصل بھی نہ ہو اور فرع بھی نہ ہو۔ اصل کہتے ہیں اس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، کوئی مرد اوپر سے اس کا وارث زندہ نہیں ہے، نیچے اب اس کا بیٹا نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، کوئی اولاد اس کی، مرد اولاد نہیں ہے اس کی، تو ایسے بندے کو کلالہ کہتے ہیں۔ او امراتن، یا ایسی عورت ہے، وَلَهُ، اور اس کے لیے اخن، بھائی ہے، او اختن، یا اس کی بہن ہے، تو اب اس کی وراثت کیسے ملے گی ان کو؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، پس ہر ایک کے لیے، منہما، ان میں سے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے۔ بھائی ہے تو اس کو بھی چھٹا ملے گا، بہن ہے تو اس کو بھی اس کلالہ کی وراثت سے چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ زیادہ ہوں اس سے، فَهُمْ، پس وہ، شرکاء، و شریک ہوں گے، فی الثلث، تیسرے حصے میں، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو تیسرا حصہ ملے گا، اور تیسرا حصہ ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، جتنے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، تو برابر برابر ان کو تیسرے حصے میں سے مل جائے گا۔ من بعد وصیت، بعد وصیت کرنے کے جس کو پورا کیا جائے گا، او دین، یا قرضے کے، قرض بھی اس کے مال سے دے کر پھر یہ تقسیم کرنی ہے وراثت۔ غیر مضار، علاوہ تکلیف دینے کے، کہ ان میں سے کسی بھی وارث کو نقصان نہیں پہنچانا۔ وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ رب العالمین جاننے والے اور بہت بڑے ہمت اور حوصلے والے ہیں۔ تلک حدود اللہ، اب آخری یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی سبق آموز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو پیچھے حکم بیان ہوئے ہیں نا وراثت کے، کہ کس کو کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو بندہ ان حدود کی پاسداری کرے گا، جس کا جتنا حصہ ہے اس کو پورا پورا دے دے۔ آج اس میں بہت جو ہے نا وہ خرابی کی جاتی ہے، بہت زیادہ ایسے لوگ جو نمازی ہیں، دیندار ہیں، داڑھی والے، 5 وقت کے نمازی، حاجی، لیکن کیا کرتے ہیں، پٹواریوں کے ساتھ جا کر مل کر یتیموں کی زمینیں، دوسروں کی زمینیں وہ اپنے نام لگائے ہوئے ہیں۔ کئی مسجدوں کے متولی، دین کے جو ہے نا وہ ٹھیکیدار، لیکن ان معاملات میں دوسروں کی زمینیں اور جائیدادیں ناجائز طور پر اپنے بنائے ہوئے۔ خاص طور پر ایسے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بھائیوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لا تعلق ہیں،
اور بہنوں کو بھی لا تعلق، کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں نا، وہ باپ کے ساتھ کام کرتے رہے، وہ ساری چیز جو ہے نا، باپ جب بوڑھا ہوا تو ان کے کنٹرول میں آئی، جیسے ہی باپ فوت ہوا تو وہ قابض بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین اس المیہ جو ہمارے معاشرے کا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، اور اللہ اپنا ڈر دیں۔ اور کیا کہا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حد ہیں، جو بندہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا جنت میں، تجری من تحتہا الانہار، کے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تم دنیا کی پراپرٹیاں، دکانیں، مکان اور جائیدادیں لے کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑی کامیابی کر لی ہے۔ کامیابی اصل یہ ہے کہ جنت مل جائے، اس کے لیے فکر کرو، کوشش۔ یہ زمین کیا ہوگی، اس کا تو ختم ہی ہو جانی ہے نا۔ آج لڑتے ہیں، ایک بھائی کہتا ہے یہ میری زمین ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری زمین ہے، اور زمین زبان حال سے بول کر وہ زمین کہتی ہے نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، تم دونوں میرے ہو۔ انسان نے تو سب نے اسی زمین میں جانا ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا یہ دکان میری، یہ پلاٹ میرا، فلاں میرا، میں دوسروں کو کیوں دوں؟ زمین کہتی ہے کہ میں کسی کی نہیں، تم سب میرے ہو، تم نے میرے اندر آنا ہے اور میں نے تمہیں کھانا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ کی، یعنی اس معاملات میں، ان وراثت کے قوانین میں جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور وہ کراس کرے گا، حدودہ، اس کی حدوں کو پار کر لے گا، اللہ کی حدوں کو توڑے گا، تو یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال دیں گے، خالدن فیہا، کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے بہت رسوا کن عذاب ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ ایک روپیہ، ایک آنا بھی اگر کسی کا ہم نے ناجائز طریقے سے اپنا بنایا نا، تو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اگر ہو گیا ہے تو دنیا میں معافی مانگ لیں، دنیا کسی کا حق دینا ہے تو دے دیں اس کو، اگر نہیں دے سکتے تو اس سے معافی مانگ لیں، اس سے اپنا یہ دنیا میں حساب کتاب کلیئر کرا لیں، ورنہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت بھاری ہے۔ وہاں پر یہ زمینیں، جائیدادیں، پیسہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں نیکیاں دی جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان معاملات میں وہ معاملے کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں کسی کا حق کھانے والا نہ بنائے، ہم ایسے نہ ہوں کہ کسی کے حق پر ہم ڈاکہ ڈالنے والے۔ اللہ ہمیں ایسی دنیا نہ دے کہ جس دنیا کی وجہ سے ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال دیں اور وافر مقدار میں دیں، اپنے خزانوں سے اللہ ہمیں غنی فرما دیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔